إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وأمينه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله يرحمكم الله واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اسلام اور منہج سلف جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہو نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بڑا بخیل اور بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد عربی کا نام آئے اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا نہ ہو سکے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین اسلام عطا کیا ہے وہ دین مکمل، محفوظ، مدون، عالمگیر و آفاقی، محکم اور توقیفی دین ہے۔ مکمل اس معنی میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس دین کو اپنے نبی پر مکمل کر دیا۔ جو حلال و حرام کرنا تھا ہو چکا، جو جائز و ناجائز کرنا تھا وہ مکمل ہو چکا، مستحبات، واجبات، فرائض سب اپنے انجام کو پہنچے۔
اب کوئی کمی بیشی کرنی نہیں تھی، سو دین مکمل ہو گیا، اور اس کے 2 ہی ماہ کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے رخصت کر دیا۔ اب اس میں کسی کو کچھ بھی بڑھانے کی گنجائش نہیں تھی، اور اس دین کو محفوظ بھی کر دیا۔ پچھلی شریعتوں میں احبار و رہبان نے اپنی اپنی امت اور قوموں کے علماء اور درویشوں نے من گھڑت چیزیں شامل کر لی تھیں۔ پچھلی کتابوں تورات اور انجیل میں انہوں نے تحریف کی تھی، لفظی اور معنوی دونوں تحریفیں کی تھی۔ اس لیے اس روئے زمین کی آخری شریعت کو، قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ کر دیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اب ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اسے صبح قیامت تک کوئی بدل سکتا؟ مدون کر دیا اسلام کو۔ مدون یعنی یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، صرف اورل نہیں ہے، جو کچھ ہے ریٹن میں ہے، لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 اصحاب کرام کو کاتبین وحی مقرر کر دیا، اور جبرائیل امین اللہ کے حکم سے جو آیات نازل کرتے، آپ اپنے کاتبین وحی کو حکم دیتے کہ میں جو بیان کروں ہو بہو سے نقل کر لیا جائے۔ احادیث لکھنے سے بھی آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اس طرح شریعت مدون بھی ہو گئی اور عالمگیر بھی ہے، آفاقی ہے۔ کالے گورے، سرخ فام، سیاہ فام، مشرقی مغربی، دنیا کے ہر خطے اور کناروں کے لیے ایک ہی دین ہے، ایک ہی شریعت ہے۔ سارے انسانوں کا رب ایک، سب کے نبی ایک، سب کا دین ایک، سب کا دستور حیات قرآن ایک۔ اسی وجہ سے جو لوگ منزل من اللہ، منزل من السماء، شریعت جو آسمانی شریعت ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ سنت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ چاہے افریقہ کا جنگل ہو، ایشیائی ممالک ہوں یا یورپی ممالک ہوں، نبی کا طریقہ ہر جگہ کے لیے ایک طریقہ ہے۔ یہی فرق اور سنت اور بدعت کا ہے۔ بدعت ہر چند کلومیٹر پر اپنی شکل بدل دیتی ہے، لیکن سنت دنیا کے ہر کونے کے لیے ایک شکل کی ہے، کیونکہ یہ دین عالمگیر ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے سارے انسانوں کو کہ سب سن لیں کہ اب میں اللہ کی طرف سے بنایا ہوا رسول اور میسنجر ہوں ہر کسی کے لیے۔ اور یہ دین محکم ہے۔ محکم اس معنی میں کہ یہاں حلال اور حرام واضح ہے۔ کوئی اگر حرام سے بچنا چاہے تو وہ ڈاؤٹ کا، شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہو سکتا کہ بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایسی کوئی شکایت یہاں نہیں ہے۔ حلال حرام سب واضح ہے۔ اور محکم اس معنی میں بھی کہ قرآن کی کوئی آیت قرآن کی کسی دوسری آیت کے معارض نہیں ہے، ٹکراتی نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی آیت کسی صحیح حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے۔ یہ اسلام جسے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ محکم دین ہے اور توقیفی بھی ہے۔ توقیفی اس معنی میں کہ یہاں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا جبرائیل امین کو بغیر کسی خیانت اور کوتاہی کے، جبرائیل امین نے وہ ساری چیزیں آخری پیغمبر، نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو بہو نازل کر دی، اور آپ کے بارے میں قرآن نے یہ شہادت دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتے، وہ تو بولتے ہی اس وقت ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔
شریعت میں نبی بھی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ تو وحی کے تابع ہے۔ اس طرح سے توقیفی ہے کہ یہاں انبیاء کرام کو بھی دخل نہیں ہے۔ کچھ مثالیں میں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ ہم بارہا سنتے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہہ دیا کہ میں آج سے شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ او نبی، اے نبی، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصود و مطلوب تو اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فوراً اپنے نبی سے کہا آپ اپنی مرضی سے حرام کر سکتے؟ اسی وجہ سے پچھلی قوموں کو خصوصاً یہود و نصارہ کو اللہ نے یہود کو مغضوب علیہم کہا اور نصارہ کو ضالین کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے علماء کو حلال حرام کرنے کا اختیار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ اب یہ جس کو حلال کہیں گے وہی حلال ہوگا، یہ جس کو حرام کہیں گے وہی حرام ہوگا۔ اسی وجہ سے عیسائی تھے اس وقت، عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، لمبا واقعہ ہے۔ تو یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری تھیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء مشائخ کو رب بنا لیا، تو انہوں نے فوراً کہا لسنا نعبدہم، ہم اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا الیس یحرمونہ ما احل اللہ لکم فتحرمونہ، کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء جس چیز کو حرام کر دیں بھلے اللہ نے حلال کیا ہو تم حرام مان لیتے ہو؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا الیس یحلونہ ما حرم اللہ علیکم فتحلونہ، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہو تمہارے علماء حلال کر دیں تم حلال مان لیتے ہو؟ قال نعم، کہا ایسا ہی ہے۔ فرمایا فتلک عبادتہم، یہی تو ان علماء کی عبادت کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے کسی نبی مرسل اور کسی ملک مقرب کو بھی یہ اختیار نہیں دیا، لہذا اس کا یہ اختیار کسی عالم کو، کسی ولی کو، کسی خاص انسان کو دینا یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو چھوڑ کر اسے اپنا رب بنا لینا۔ اسی وجہ سے حلال و حرام کی اسی منمانی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تمہاری زبانیں جو گڑھ لیں، اپنی مرضی سے تم حلال حرام نہیں کر سکتے، ایسے تو تم اللہ کے خلاف جھوٹ باندھتے ہو۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ اليہود، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، ان اللہ حرم علیہم شحومہما فجملوها وباعوها واكلوا ثمنها، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ نے ان پر بکری اور گائے کی چربی کو، چربی کا وہ حصہ جو صرف چربی ہو، گوشت سے لگا نہ ہو، الگ سے ہو، وہ چربی کو حرام کیا تھا۔ انہوں نے چربی کو پگھالا، اس کو تیل بنایا اور اس تیل کو بازار میں بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گئے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے چربی نہیں کھائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہودیوں کی طرح مت کرنا، لا ترتکبوا الیہود۔ یہاں حلال و حرام میں حیلہ سازی بھی نہیں چل سکتی۔ دیکھیے بدعات نے اس امت کو سب سے زیادہ کمزور کیا ہے، سب سے زیادہ اس امت کو بدعات نے کمزور کیا ہے۔ سال کے 12 مہینے بدعتی اپنی بدعت کی ترویج میں گزار دیتا ہے، اور بدعات کا انکار کرنے والے، بدعات کے خلاف جو برسر پیکار ہیں، ان کا سال کا بڑا وقت صرف اسی میں گزر جاتا ہے کہ وہ بدعات کا انکار کرتے ہیں، اور اسی میں سال گزر جاتے ہیں۔ اس امت کو سب سے زیادہ بدعات نے کمزور کیا ہے۔ لفظ بدعتی سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں، کسی چیز کا کوئی پرانا خاکہ نہ ہو، کوئی سابقہ مثال نہ ہو، اور اس کے بعد اس چیز کو نئے سرے سے ایجاد کرنا،
پہلے پہل کسی چیز کو ایجاد کرنا بغیر کسی سابقہ مثال اور خاکے کے. اللہ بدیع ہے کیونکہ آسمان و زمین کو اس نے بغیر کسی مثال کے بنایا, اس کا کوئی خاکہ نہیں تھا. بدیع السماوات والارض. اور نبی علیہ السلام کی شان میں فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا نیا نبی نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سے انبیاء و رسول آئے. بدعا من الرسل یعنی بدعت جس کی کوئی سابقہ مثال نہ ہو اور جس کی اصل موجود ہو, اگر اس کو زندہ کیا جائے تو اسے بدعت نہیں احیاء سنت کہتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں, وہ بدعت نہیں ہے, کیونکہ بدعت کے لیے جو شرط ہے وہ یہ کہ دین میں, ہمارے اس دین میں نکالی گئی کوئی چیز جو ثواب کی نیت سے کیا جائے ہماری شریعت میں, وہ بدعت ہے. موبائل بدعت نہیں ہے, وہ انسان کی ضروریات میں ہے. ضروریات کی جو اشیاء ہیں وہ بدعت نہیں ہے. بدعت سے مراد وہ نئی چیزیں, وہ نئے اعمال جو دین میں ثواب کی نیت سے کوئی شامل کر دے, وہ بدعت ہے. سب سے پہلے اس امت میں دین مکمل, محفوظ, مدون, عالمگیر, آفاقی, توقیفی سب کچھ ہے. پھر بھی کہاں سے شروعات ہو گئی؟ امت دو خانوں میں بٹ گئی. کب؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری ہی میں, جبکہ صحابہ کرام زمین پر موجود تھے, علوم میں, اقوال میں, عبادات میں بدعاتیں داخل کر دی گئیں, خوارج اور شیعہ روافض پیدا ہو گئے. پہلی دوسری ہی صدی میں شروعات ہو گئی. دنیا, امت کے لوگ دو خانوں میں تقسیم ہو گئے. آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, دوسروں کو سمجھا دیں کہ اسلام کے 5 مراکز تھے. 2 حجاز میں تھے, 2 عراق میں تھے اور 1 ملک شام تھا. حجاز میں مکہ مدینہ, عراق میں کوفہ اور بصرہ, اور ایک 5واں علاقہ ملک شام تھا جو زیر اثر تھا مدینہ کے. اہل حجاز کا طریقہ استدلال یہ تھا کہ وہ پہلے قرآن کو ترجیح دیتے. قرآن میں اگر کوئی چیز نہ ملتی تو حدیثوں میں تلاش کرتے, حدیثوں میں نہیں ملتی تو صحابہ کرام کا اس مسئلے پر اجماع ہے یا نہیں ہے وہ یہ چیز دیکھتے. اور جب ان تینوں میں نہیں ملتا, اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو قیاس صحیح کے ذریعے اسے حل کرتے. اگر علت ایک جیسی ہوتی تو اس کو اس چیز پر قیاس کر کے اسے صحیح مان لیتے. یہ طریقہ استدلال مدینہ والوں کا تھا جن کا گہرا تعلق حدیث سے تھا, حدیثوں پر ان کی گرفت تھی. وہ اہل حجاز اصحاب الحدیث کہلائے. جن لوگوں نے بھی اصحاب الحدیث سے, اہل حجاز سے دین کو حاصل کیا وہ گمراہی سے بچے رہے. لیکن 2 علاقے کوفہ اور بصرہ عراق میں تھے. وہ اہل عراق, ان کا طریقہ استدلال اہل حجاز سے مختلف تھا. وہ دلیل کے طور پر قرآن, حدیث, کسی عالم کا قول, کسی فقیہ کی فقہ, ہر چیز کو تسلیم کر لیتے تھے. وہ اہل عراق اہل الرائے کہلائے. اور چونکہ ملک شام کے لوگ زیر اثر تھے مدینہ کے, اسی لیے ان کا شمار بھی اصحاب الحدیث میں ہوا. اس طرح سے امت 2 خانوں میں شروع ہی میں بٹ گئی. ایک تھے اصحاب الحدیث اور ایک تھے اصحاب الرائے. اصحاب الحدیث کی ایک مثال میں عرض کر دوں. امام مالک رحمہ اللہ جو امام دار الہجرہ تھے, مدینہ مسجد نبوی کے پہلے مدرس تھے, صحابہ کرام کے بعد درس دیا کرتے تھے. ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ احرام, میں حج کے لیے احرام کہاں سے باندھوں؟ انہوں نے کہا کہ جو 5 میقات مقرر کر دی گئی ہیں ان میقات سے احرام باندھ کر آپ حج عمرے کی نیت کر کے آ جائیں. تو اس نے کہا اگر میں دور سے باندھ لوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑی برائی اور کیا ہو سکتی. یہ طرز استدلال تھا محدثین اور اہل حجاز کا جو اصحاب الحدیث تھے. اہل عراق کی کیا حالت تھی, ان کا انداز زندگی کیا تھا؟ بہت دور کے زمانوں کی بات نہیں ہے, صحابہ موجود تھے. دیکھیے میں نے دیکھا ہے جامع کوفہ میں, کوفہ کی جامع مسجد میں لوگ بیٹھ کر عجیب و غریب اذکار کر رہے ہیں. کہا کیا بات ہے؟
کہا دانے لے کر کے ان میں سے ایک شخص 100 دانے تقسیم کر رہا ہے اور وہ سبحان اللہ 100 بار اللہ اکبر 100 بار دانوں پر پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کو بڑی حیرت ہوئی, حاضر ہوئے, کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ ابھی نماز کو وقت باقی تھا تو ہم نے چاہا کہ ایک اللہ کا ذکر اسی بہانے کر لیں. دیکھیے صحابی موجود ہیں اور یہ اہل عراق اہل کوفہ کا طرز عمل دیکھیے. حضرت عبداللہ بن مسعود, یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہے کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی یہ کہتی ہے کہ نعوذ باللہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے اور ابن مسعود فقیہ ہے, تو اس فقیہ صحابی کا استدلال تو سن لیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے دیکھا چہرہ غضبناک ہو گیا. کہا ابھی تمہارے نبی کے صحابہ زمین پر موجود ہیں, نبی نے جو کپڑے استعمال کیے وہ بھی بوسیدہ نہیں ہوئے, نبی علیہ السلام نے جو برتن استعمال کیے وہ بھی نہیں ٹوٹے, اور تم نے دین کا کھلواڑ بنانا شروع کر دیا. مجھے یاد آ رہی ہے کہ میں نے ایک حدیث اپنے نبی سے سنی تھی, آج تم سن لو. میرے نبی نے کہا تھا یخرج من امتی قوم, میری امت سے ایک طبقہ نکلے گا لا يجاوزوا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرتهم, جو طبقہ قرآن پڑھے گا مگر وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. يصلون ليس صلاتكم الى صلاتهم بشيء, نماز ایسی پڑھیں گے تم صحابہ تم بھی کیا نماز پڑھو گے. يصومون وليس صيامكم الى صيامهم بشيء, اور روزہ ایسا رکھیں گے کہ تم بھی ویسا روزہ نہ رکھ سکو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ امت کا وہ گروہ تم میں سے جنم لے گا کہ نبی کے صحابہ موجود ہیں, نبی کے کپڑے اور برتن موجود ہیں, اور تم نے اتنی جلدی دین میں ملاوٹ اور کھلواڑ شروع کر دیا. یہ فکر تھی اہل الرائے اہل عراق کوفہ اور بصرہ والوں کی. سب ایسے نہیں ہوتے مگر مجموعی کیفیت یہ تھی. میرے بھائیوں بدعات ہر بار آتی ہے, ہر بار اس کی تردید کی جاتی ہے, مگر کچھ اصولی باتیں ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی ہے. ایک بات یہ بھی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں ہر عمل یہ کام اچھا ہی تو ہے. اچھا وہ کام ہوگا, یہ طے کون کرے گا کہ یہ کام اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ طے کرے گا, نبی طے کریں گے, شریعت طے کرے گی کہ یہ عمل اچھا ہے کہ نہیں. ہما شما طے کریں گے تو جمع بین الازداد ہوگا. ایک شخص کسی عمل کو اچھا کہے گا, دوسرا اسی عمل کو برا کہے گا. اچھا سب سے عمل جو ہے وہ سجدہ ہے, مگر ہم وہ سجدہ ایک رکعت میں 3 نہیں کر سکتے. اور اچھا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے واسجد واقترب, سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب آ جا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد اذا سجد, بندہ جب سجدے میں چلا جائے تو اپنے رب کے سب سے قریب آ جاتا ہے. روئے زمین پر سجدے سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے. ہم ایک رکعت میں وہ بھی 2 سے 3 کر سکتے, تو اچھائی کا معیار ہمارے پاس نہیں, شریعت کے پاس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منع کہاں ہے, منع کہاں ہے؟ یاد رکھیں فقہ کا اصول ہے کہ دنیا میں معاملات کی تمام چیزیں ان میں حکم یہ ہے کہ اصل اباحت ہے. ہر چیز جائز ہے معاملات میں جب تک کہ ان کی ممانعت کی دلیل نہ ہو. ہم پانی پیتے ہیں, زمزم پیتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, شراب نہیں پیتے اس لیے کہ شراب کی حرمت کی دلیل موجود ہے. مگر عبادات کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ثواب کی نیت سے آپ کوئی بھی عمل کریں گے, عبادت کے نام پر آپ نیکی کے نام پر جو بھی عمل کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا ثبوت پیش کریں. ساری عبادتیں حرام ہیں جب تک کہ ان کے کرنے کا ثبوت قرآن میں حدیث میں نبی اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہ ہو جائے. منع کہاں ہے؟ یہ دلیل تو معاملات کی ہے. آپ دین کے نام پر کوئی نیا عمل کریں گے, مکمل محفوظ مدون اور توقیفی دین کو شرمندہ کریں گے, اس میں تحریف کی کوشش کریں گے, اس میں کمی بیشی کی کوشش کریں گے, تو حقیقت یہ ہے کہ منع کہاں ہے یہ کہنا ایک سازش ہے, ایک چال ہے. میں آخر میں ایک آدھ بات اور عرض کر دوں. بعض کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے,
بدعت حسنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ایک ایسی چیز جس کو اپنی زندگی کے ہر خطبے میں ہمارے نبی نے کہا، اس میں بھی ہم اقسام پیدا کر رہے ہیں اور اس کی دلیل سنت حسنہ سے نکال رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی معروف روایت ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، کسی نے کوئی طریقہ ایجاد کیا سنتا حسنتا، آپ سنتا حسنتا سے بدعت حسنہ کی دلیل نہیں لے سکتے، سنت حسنہ کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ چیز جس وقت اللہ کے نبی نے کہی تھی، بات یہ تھی کہ قبیلہ مضر کے فقراء اور مساکین تھے جن کے گال اور پیٹ چمٹ گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دی صدقہ خیرات کرنے کی، کوئی ایک سا کھجور دے رہا ہے، کوئی ایک کھجور دے رہا ہے، اس وقت آپ نے یہ بات کہی من سن سنتا حسنتا فی الاسلام فلہ اجرها واجر من عمل بها، جس نے اسلام کی کسی سنت کو زندہ کیا، احیاء سنت کیا، صدقہ دین کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جس نے اس کی ترغیب دی، اس کو زندہ کیا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ طریقہ تراویح کو جماعت سے پڑھنے کا کتنا اچھا ہے۔ لفظ بدعت کا استعمال کیا تو کہا کہ بدعت اچھی ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس جماعت کے بارے میں کہا تھا اس کی اصل موجود تھی، اس کی اصل یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں 2 دن جماعت بنا کر نماز پڑھائی تھی، ایک خدشہ تھا کہ امت پر فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے ترک کر دیا تھا۔ اسلام جب مکمل ہو گیا، نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، دین مدون ہو گیا، تو اب اس بات کے امکان نہیں تھے کہ یہ فرض ہوگا یا نہیں ہوگا، اس وجہ سے حضرت عمر نے کہا وہ جو ہم نبی کے زمانے میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے تراویح کی، دوبارہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اب تو وہ خدشہ بھی باقی نہیں ہے، اور وہ جماعت کی تراویح اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب، نبی کو بھی سب سے زیادہ پسند تھی، تو ہم دوبارہ اس کو اثر نو کرتے ہیں، اس کی اصل موجود تھی۔ اگر آپ اس سے کسی ایسے عمل کو دلیل بناتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ جو بدعت صریحہ میں داخل ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی تو کیا اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن بھی تو جمع ہوا، تو یہ ساری مثالیں غیر اصولی ہیں، کلمۃ حق ارید بها الباطل کی طرح ہے کہ بات تو سچی ہے، استدلال غلط ہے، ان کی اصل موجود ہے۔ قرآن کو جمع کیا اس لیے کہ نبی نے خود کاتبین وحی مقرر کیے تھے، تراویح کو جماعت بنایا اس لیے کہ نبی کے زمانے میں خود جماعت بنائی گئی تھی، صحابہ نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔